ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم بادشاہ کے دربار میں دور دراز کے علاقوں سے مختلف تحائف آتے تھے۔ ایک دن کسی نے بادشاہ کو 2 نہایت خوبصورت باز تحفے میں دیے۔ یہ پرندے اتنے شاندار اور جاذب نظر آتے تھے کہ بادشاہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور ان کے پر روشنی میں چمکتے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، گویا یہ عام پرندے نہیں بلکہ کوئی جادوئی مخلوق ہوں۔ بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بازوں کو محل کے باغ میں تربیت دی جائے تاکہ وہ اپنی مکمل صلاحیتوں کے مطابق پرواز کریں۔ بادشاہ نے اپنے بہترین ملازم کو حکم دیا کہ ان بازوں کی دیکھ بھال کی جائے اور انہیں اڑان سکھائی جائے۔ چند دن بعد ملازم بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہا، حضور، ایک باز نے تو شاندار اڑان بھرنا شروع کر دی ہے، وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے، گویا وہ آزادی کی لذت سے واقف ہو چکا ہے۔ لیکن دوسرا باز وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو بھی تیار نہیں، جس شاخ پر بیٹھا ہے اسی پر جم کر بیٹھا رہتا ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم نے اس کے ساتھ وہی تربیت نہیں کی جو دوسرے باز کے ساتھ کی تھی؟ ملازم نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، حضور، ہر ممکن کوشش کی ہے لیکن یہ باز اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں تمام ماہرین کو بلایا، جادوگر، طبیب، پرندوں کے ماہر اور دانشمند، سب نے اپنی اپنی تدبیریں آزمائیں لیکن باز اپنی شاخ کو چھوڑنے کو تیار نہ ہوا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے لیکن باز جوں کا توں رہا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے مشیروں کو بلایا اور کہا، ہماری تمام تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں، اب کسی ایسے شخص کو بلاؤ جو قدرت کو گہرائی سے سمجھتا ہو، جو فطرت کے قریب رہا ہو، شاید وہ ہمیں اس باز کی حقیقت سمجھا سکے۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد ایک گاؤں کے رہنے والے بزرگ کو محل لایا گیا۔ یہ شخص برسوں جنگلوں میں وقت گزار چکا تھا اور فطرت کے رموز کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ بادشاہ نے اسے باز کا مسئلہ بتایا اور کہا، کیا تم ہمیں اس مسئلے کا حل دے سکتے ہو؟ بزرگ مسکرا کر بولا، حضور، مجھے ایک رات دیں، صبح تک یہ باز اڑ رہا ہوگا۔ اگلی صبح بادشاہ اپنے باغ میں گیا تو وہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہی باز جو مہینوں سے اپنی شاخ پر جمع ہوا تھا، اب وہ آسمان کی وسعتوں میں اڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے خوشی سے فوراً اس بزرگ کو بلایا اور پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا؟ باز اڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میں نے کچھ خاص نہیں کیا، میں نے صرف وہ شاخ کاٹ دی جس پر یہ باز بیٹھا تھا۔ جب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا تو اسے اپنی پرواز کے جوہر دکھانے پڑے۔ یہ جواب بادشاہ کے دل کو چھو گیا اور وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ ہم سب کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اپنی آرام دہ شاخوں پر جم کر بیٹھ جاتے ہیں، ان جگہوں پر جہاں ہم محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر شک ہوتا ہے اور ہم آگے بڑھنے سے گھبراتے ہیں، لیکن زندگی کا حقیقی لطف اور کامیابی اس وقت ملتی ہے جب ہم اپنے خوف پر قابو پا کر نئے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں خود اپنی شاخ کاٹنی پڑتی ہے تاکہ ہم اپنی مکمل صلاحیتوں کا ادراک کر سکیں اور بلندیوں تک پہنچ سکیں۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔